بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ادبیات اردو۔ آج ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب کی کتاب جس کی 31 باب ہیں، اور کل جو ہے دوسرا باب جو ہے وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آج جو ہے اس کا تیسرا باب جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اردو ادب کے تشنگان جو ہیں ان کے لیے یقیناً یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میں نے اس کتاب کو 3-4 بار پڑھ کر جو اس کا مغز نکالا ہے تو وہ میں آپ کے گوش گوار کر رہا ہوں، تو آپ کو جو ہے نا اتنی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آپ کو ریڈی میڈ سوال بنائے میں دے رہا ہوں، ہائی لائٹر سوال دے رہا ہوں۔ تو تیسرا باب ہے اصناف ادب کا تنوع، یعنی مختلف اصناف جو ہیں ان کی ورائٹیز جو ہیں وہ کہاں تک ہے اردو ادب میں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے شعری اصناف۔ شعری اصناف مسعود صاحب سلیمان کی فارسی شاعری میں مقامی ہندی رنگ موجود ہے، لیکن ان کی ہندوی شاعری ہم تک نہیں پہنچی، اس لیے نہیں معلوم انہوں نے یہ کلام کن اسلام میں لکھا تھا۔ غوری اور دور غلامہ میں بابا فرید کے دوہے ایک ایسی زبان میں ہیں جو اس دور میں ملتان کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی، جس سے موجودہ پنجابی اور اردو دونوں سے لسانی نسبت ہے۔ دوہا یا دوڑا مقامی صنف ہے جو صرف ایک بیت پر مشتمل ہے۔ غالباً اس کی روایت کا آغاز سندھ سکرت میں ہوا۔ امیر خسرو کے ہندوی کلام میں ایسی متعدد جو ہیں اصناف ملتی ہیں جو انہی کی ایجاد تھیں، جیسے پہلی، دو سخنہ، ملمہ، کہ مکرنی، ان مل وغیرہ، مگر یہ اصناف تفنن طبع کے لیے تھیں اور ان کی روایت آگے نہیں گئی۔ خسرو کے بعد دکن میں بہمنی سلطنت کا آغاز ہوا۔ کب آغاز ہوا؟ 1347 میں آغاز ہوا، اور پھر اس سے 5 سلطنت مزید بنتی ہیں، عادل شاہی، قطب شاہی، بیدر، برار وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عادل شاہی اور قطب شاہی میں اردو ادب پروان چڑھی۔ تو یہ 14ویں صدی عیسوی کا وسط تھا۔ اس صدی کے آخر میں سلطنت گجرات خود مختار ہوئی۔ سلطنت گجرات جو ہے وہ 1407 میں خود مختار ہوئی تھی۔ بامنی، ہندوی اور گجری میں اختلافات اتنے کم ہیں کہ ایک لہجے سے واقف شخص دوسرے لہجے کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ دونوں سلطنتیں جغرافیائی لحاظ سے متصل تھیں، اس لیے لسانی قرب وجہ حیرت نہیں۔ سلطنت گجرات اور بامنی سلطنت وسطی ہند والوں کے لیے جانب جنوب واقع تھیں، اس لیے ان دونوں کو دکنی علاقے سے موسوم کیا جاتا تھا۔ دکن میں اردو زبان کی ترویج صوفیہ کرام سے ہوئی، چنانچہ ان سے جو تحریریں منسوب ہیں وہ مذہبی، اخلاقی اور صوفیانہ موضوعات پر مشتمل ہیں۔ اچھا، بندہ نواز گیسو دراز، خواجہ حسینی بندہ نواز گیسو دراز ان کا اصل نام تھا۔ قاضی محمود دریائی، علی جیو گام دھنی، برہان الدین جانم نیز 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کے دیگر صوفیہ کی شاعری مقامی روایت سے استفادہ کرتی رہی۔ ان سے جو شعری اصناف منسوب ہیں ان میں سے چاند نام، جھولنا، لوری، جکری، چکی نامہ، فال نامہ، مراج نامہ، چیستان، نکتہ، موما، سورٹ، اشروق، پید اور دوہا، چوپانی، کافی، گیت، خیال، ترانہ، 12 ماسہ، سی حرفی جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ تو اردو میں 12 ماسہ جو ہے کہ اس کی اگر ایک مثال دیکھنی ہو تو افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی جو ہے وہ 12 ماسہ کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ اور 12 ماسہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں عورت جو ہوتی ہے 12 مہینے کے فراق سے، اپنے مرد کے فراق سے جب وہ کہیں پردیش چلا جائے یا کسی اور جگہ میں چلا جائے تو ہر مہینے جو گیت کہتی ہے، تو 12 مہینوں کے جو گیت ہوتے ہیں اس کو 12 ماسہ کہتے ہیں۔ 12 ماسہ کی صنف البتہ سندھ سکرت شاعری سے لی گئی ہے، جسے رتو ورنن کہا جاتا تھا۔ میں نے پہلے ہی بتایا اس کی نمایاں مثال افضل جھنجھانوی یا افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی ہے۔ قصہ مختصر 14ویں، 15ویں اور 16ویں صدیوں میں شاعری کا مجموعی رنگ مقامی ہے۔ 15ویں صدی کے وسط سے فارسی کی شعری اصناف آہستہ آہستہ قبضہ جمانے لگتی ہیں۔ نظامی کی، یعنی فخر دین نظامی کی پدم راؤ جس کو اردو کی پہلی مصنوعی کہا جاتا ہے، یہ بہمنی سلطنت میں لکھی گئی، 15ویں صدی سے تعلق رکھتی ہے، جو بہمنی دور میں لکھی گئی ہے۔ اس دور کے آخر میں فارسی غزل کے اثرات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بہمنی سلطنت 16ویں صدی کے ربع اول میں 5 خود مختار سلطنتوں، یعنی عادل شاہی کب بنتی ہے؟ 1490 سے لے کر 1686 تک رہتی ہے۔ قطب شاہی
1518 سے لے کر 1687 تک رہتی ہے، اور بعد میں یہ دونوں سلطنتیں جو ہیں اورنگزیب عالمگیر ان پر حملہ کرتا ہے اور ان کو اپنی مغلیہ سلطنت میں ملا دیتا ہے۔ نظام شاہی، اماد شاہی اور برید شاہی میں منقسم ہو گئی۔ لیکن یہ اردو ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو بامنی سلطنت سے علیحدہ ہونے والی دو ریاستیں عادل شاہی اور قطب شاہی میں اردو ادب کے حوالے سے کام ہوا۔ ان میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنت میں اردو ادب کی باقاعدہ ترقی کا آغاز ہوا، میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت اور گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت، یہ سال میں پہلے بتا چکا ہوں کہاں سے لے کر کہاں تک رہی تھی، میں اردو کا باقاعدہ مسلسل ارتقا نظر آتا ہے۔ دونوں سلطنتوں میں سب سے زیادہ جو ہے ترقی مصنوعی نے کی۔ مصنوعی نے بالکل فارسی مصنوعی کا ماڈل اختیار کیا۔ اچھا، پھر اورنگزیب کے زمانے میں جب قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنتیں مغل سلطنت کا حصہ بن گئی تو ایرانی شاعری کی روایت جو ہے وہ پہلے ہی مضبوط ہو چکی تھی اور مضبوط تر ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد اس ہائی لائٹر دیکھتے ہیں جی، ہائی لائٹر لائنیں دیکھتے ہیں۔ غزل فارسی شاعری کی مقبول صنف تھی، چنانچہ دکنی شاعروں نے فارسی غزل کی روایت سے بھرپور استفادہ کیا، خصوصاً حافظ شیرازی کی زیادہ پیروی کی گئی۔ ولی کی غزل دکنی غزل کا نقطہ عروج ہے، جس کی ہاں دکنی غزل کی روایت فارسی غزل کی روایت سے بہت جو ہے قریب آ جاتی ہے۔ اسی روایت کو ولی نے 1700 یا 1720 اور میں شمالی ہند میں پہنچایا۔ تو ولی دکنی میں پیپر میں سوال آتا ہے کہ ولی دکنی پہلی دفعہ شمالی ہند میں کب گئے تھے؟ 1700 میں، یعنی دلی میں کب گئے 1700 میں، اور دوسری دفعہ 1720 میں پہنچایا گئے تھے، اور وہاں بھی اس کی پیروی میں غزل کوئی کا آغاز ہوئی، جسے بعد میں میر، آتش، غالب اور مومن جیسے بڑے اساتذہ فن میسر ہے۔ دکن میں ربائی کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ ربائی خالص فارسی صنف ہے، قصیدہ عربی سے فارسی والوں نے اخذ کیا اور اسے اپنے مزاج کے مطابق تبدیل کیا۔ غزل کا لفظ بھی عربی ہے لیکن اس کی اصل روایت ایران زا ہے، مگر ربائی اپنے مخصوص اوزان کے ساتھ جو ہے ایرانیوں کی ایجاد ہے۔ اور ربائی کے بارے میں مولانا علی نے کہا تھا کہ یہ مشکل صنف سخن ہے۔ ربائی کیا ہوتی ہے؟ 4 مصروں پر یا 2 اشعار پر مشتمل جو ہے جو ایک نظم کی شکل کی ہوتی ہے تو اس کو ربائی کہتے ہیں۔ مرثیہ دکنی شاعری کی مقبول صنف رہی ہے۔ دکنی شاعری میں سب سے زیادہ کیا لکھا گیا؟ مرثیہ لکھا گیا۔ اچھا جی، لکھنؤ میں ضمیر، خلیق، انیس اور دبیر نے مرثیہ کو معراج کمال پر پہنچا دیا۔ غیر یہ مرثیہ ایرانی مرثیہ اور دکنی مرثیہ سے بالکل مختلف ہو گیا، اس لیے حالی نے مقدمہ شعر و شاعری جو 1893 میں لکھا تھا، میں اسے اردو والوں کی ایجاد کا ہے۔ اس کے بعد ترکی میں شعر انگیز کے طور پر غزل آغاز کے بعد فارسی میں گاہے اسے ملک کے خراب حالات کا بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس کو یہ شعر اشوب کو، لیکن اردو میں شعر اشوب کے نام سے اس کو 12ویں صدی ہجری 18ویں صدی عیسوی میں بڑے خلوص سے لکھا گیا، اور دہلی اور آگرہ میں یہ اس لیے پنپی کیونکہ انہی شہروں کے باشندوں نے سیاسی اور اقتصادی حالات کا جبر زیادہ برداشت کیا تھا۔ دلی پر نادر شاہ نے جب حملہ کیا تھا تو دلی پر بہت زیادہ شعر اشوب لکھے گئے تھے۔ چلتے ہیں آگے۔ ریختہ بھی ایک عجیب ثقافتی طرز اظہار ہے جس میں لکھنے والا مرد لیکن وہ اپنے آپ کو عورت کا روپ دے کر لکھتا ہے۔ اس میں عورتوں کے آپس کے معاملات حتیٰ کہ ہم جنسی تک کو موضوع بنایا گیا ہے، اور یہ ریختہ کا آغاز جو ہے یہ لکھنؤ سے ہوا تھا، باقاعدہ آغاز لکھنؤ سے ہوا تھا آصف الدولہ کے دور میں۔ لکھنؤ سے پہلے جب فیض آباد تھا اودھ کا دارالحکومت، تو آصف الدولہ نے فیض آباد کو ختم کر کے لکھنؤ کو دارالحکومت بنایا، تو اس میں ریختہ کی سینس جو ہے وہ پروان چڑھی۔ اچھا، اس میں عورتوں کے آپس کے معاملات تک ہم جنسی تک کو موضوع بنایا گیا ہے، جس کے نمایاں شاعر جان صاحب تھے جو مشاعروں میں عورتوں کا لباس پہن کر ریختہ سناتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں عورتیں گھروں کے مخصوص زنانہ حصے کے اندر رہتی تھیں، اس لیے ان کی مخصوص زبان بن گئی تھی جسے ریختہ کو شعراء نے محفوظ کر لیا۔ اچھا، بات آپ چلتی آگے۔ انجمن پنجاب لاہور نے 1876 میں نظریہ مشاعرے منعقد کیے جن میں کوئی عنوان دے کر شعروں سے نظمیں لکھوائی جاتی تھیں۔ انجمن پنجاب لاہور کا پہلا نام انجمن مطالب اشاعت مفیدہ تھا، اور اس کے روح اور رواں جو ہیں وہ محمد حسین آزاد ہیں۔ سانٹ مغربی اصناف شاعری کی مقبول صنف رہی ہے۔ شیکسپیئر اور سپنسر یعنی ہربرٹ سپنسر جس کی فیری کوئن ایک الیگوری ہے، دونوں کے ہاں سانٹ موجود ہیں لیکن ترتیب قوافی کچھ مختلف ہے۔ اردو شعراء نے 14 سطروں کی اس صنف کو بھی اردو میں لانے کی کوشش کی۔ تصدق حسین خالد، راشد اور اختر شیرانی کی کوشش قابل ذکر ہیں، لیکن سانٹ اردو والوں کے مطبوع
مطبوع طبع نہ بن سکی۔ اچھا اس میں آگے چلتے ہیں۔ 20 صدی کے آغاز سے نظم مرہ اور نظم آزاد لکھی جانے لگی۔ نظم آزاد کے جو ہیں بانی نون میم راشد ہیں، جن کا اصل نام نظر محمد راشد ہے، اور آزاد نظم پہلی جو ہے لکھی تھی وہ تصدق حسین خالد نے لکھی تھی۔ یہ آپ کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ آزاد نظم پہلی تصدق حسین خالد لکھی تھی، لیکن بانی نون میم راشد ہیں۔ نون میم راشد کے جو 4 شعری مجموعے ہیں، جو پہلا شعری مجموعہ محاورہ ہے 1941 میں چھپا، دوسرا ایران میں اجرمی، تیسرا لا برابر انسان، اور چوتھا جو ہے گما کا ممکن۔ اور نظم مرہ جو ہے اس کے بانی عبدالحلیم شرن ہیں، جنہوں نے فردوس بری ناول بھی لکھا تھا۔ اسماعیل میٹھی، محمد حسین آزاد اور اکبر الہ آبادی کے ہاں مرہ نظم کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اس کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ نظم مرہ میں کسی نظم کے تمام مصروں میں ایک ہی بیر اختیار کی جاتی ہے، اور تمام مصروں میں ارکان کی تعداد یکساں ہوتی ہے، لیکن قافیہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس آزاد نظم میں بیر موجود ہوتی ہے، مگر مصروں کے ارکان میں کمی بیشی کی جاتی ہے۔ اس لیے بعض مصرے لمبے اور بعض مصرے چھوٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹا مصرع محض 1 رکن بھی ہو سکتا ہے، اور لمبا مصرع 8 رکن تک بھی جا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ اردو میں آزاد نظم کا پہلا تجربہ عبدالحلیم شرر نے کیا، لیکن اسے اختیار نہ کیا۔ بعد میں تصدق حسین خالد نے چند آزاد نظمیں لکھیں، میں نے پہلے ہی بتایا، لیکن اس کی قبولیت یا مقبولیت نون میم راشد سے ہوئی، اس لیے نون میم راشد کو آزاد نظم کا بانی کہا جاتا ہے۔ راشد کے مجموعہ کلام محاورہ جو 1941 کے بعد دیگر شعراء اس طرح محل ہوا، اس کے 20-30 سال بعد اس کو بیشتر نظم نگار شعراء نے اختیار کر لیا، اور 20ویں صدی کے آخر تک پابند نظم لکھنے والے بہت کم رہ گئے، اور آزاد نظم کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ آزاد نظم کے بعد نثری نظر کے بانی مجید امجد ہیں بھی یہاں پہنچی، جس میں کافی کے بعد اوزان سے بھی آزادی حاصل کر لی گئی۔ 30-40 سال سے جاپان کی مقبول صنف ہائیکو کی طرف کئی شعراء نے توجہ کی ہے۔ ہائیکو کے کئی مجموعے بھی چھپ چکے ہیں۔ جاپانی ہائیکو ایک مشکل صنف ہے، اور ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ عربی صنف مثلا قصیدہ بھی ہمارے ہاں فارسی کے توسط سے آئی۔ غزل اور مصنوعی جیسی اصناف ایران میں بہت ترقی کر چکی تھیں۔ 19ویں صدی کے وسط تک کے زمانے کو اردو شاعری کا کلاسیکی دور کہا جا سکتا ہے، اور یہ کلاسیکی دور بہت حد تک فارسی شاعری کی روایت سے استفادہ کرتا ہے۔ اچھا اس باب کے اب 2-3 پیج رہ گئے ہیں، وہ اس باب کو آج ہی ختم کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ دکن میں نثر کی قابل ذکر کتاب صرف وجہ کی سابرست ہے، جو 1635 میں تصنیف ہوئی، اور یہ عبداللہ قطب شاہ کا دور حکومت تھا۔ عبداللہ قطب شاہی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ یہ فارسی سے آزاد ترجمہ ہے، اس لیے بہت اہم ہے کہ اردو نثر کا پہلا مستند کام ہے۔ وجہ کے پیچھے اردو یا ہندوی نثر کی روایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود ایک تمثیلی قصے کو مناسب طوالت اور ریشی نثر کے اسلوب میں لکھنا اور نبھانا بڑی بات ہے۔ شمالی ہند میں فضلی کی کربل کتھا پہلی اہم نثری تصنیف ہے، کتاب ہے، جو محرم کی مجالس پڑھنے کے لیے لکھی گئی، اور اس کا 10 مجلس دوسرا نام ہے، جس میں 10 مجلسوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کی حیثیت بھی ادبی کی بجائے مذہبی ہے۔ پھر حاتم کا نسخہ ظریفانہ اور سودا کا دیباچہ دیوان وغیرہ بھی نثر نگاری کی ابتدا کی کوشش ہیں۔ تاہم میر محمد حسین عطا تحسین کی 9 طرز مرصع اور عجائب القصص، اچھا 9 طرز مرصع جو ہے یہ انہوں نے قصہ 4 درویش سے اردو میں ترجمہ کیا تھا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اردو کی دوسری داستان ہے۔ اردو کی پہلی داستان جو ہے وہ صبرا سے ہے، اور دوسری جو ہے 9 طرز مرصع، اور عجائب القصص یہ تیسری داستان ہے جو شاہ عالم ثانی نے لکھی تھی۔ شاہ عالم ثانی نے کا دور جو ہے 1760 سے لے کر 1805 تک ہے۔ یہ مغلیہ خاندان کا بادشاہ۔ اہم نثری کتابیں دونوں داستانیں۔ 9 طرز مرصع وہی معروف قصہ 4 درویش ہے جو بڑی پرتکلف عریشی مسجع اور مکفّہ نثر میں لکھا گیا ہے، مگر عجائب القصص ضخیم تر ہے اور نسبتاً آسان اور کم عریشی اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ عجائب القصص نے اردو نثر پر کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ یہ لال قلعے تک محدود رہی۔ 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا افتتاح ہوا، اور اس کی افتتاح کی ڈیٹ جو ہے 4 مئی 1800 ڈالی گئی، کیونکہ یہ ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن تھا۔ 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تھی، تو اسی کی خوشی میں لارڈ ولزی نے یہ ڈیٹ ڈلوائی تھی کہ یہ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کی ڈیٹ جو ہے 4 مئی 1800 رکھی جائے، جس کا مقصد برطانیہ سے ہندوستان میں آنے والے منتظمین کو اردو سکھانا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا کیا کام تھا؟ برطانیہ سے آنے والے منتظمین کو اردو سکھانا تھا۔ فورٹ ولیم کالج سے اردو نثر کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اردو
نثر کی سلاست کا آغاز بھی فورٹ ولیم کالج سے، فورٹ ولیم کالج کی نثر کا حاصل میر امن کی باغ و بہار ہے۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے باہر نثر کی کئی تصانیف متفرق کتابیں اندر نصف صدی میں لکھی گئی۔ اس میں انشا کی رانی کیتکی کی کہانی، محمد بخش ماجور کی نورتن، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، یہ بڑی مشہور کتابیں اور پیپر پوچھی گئی ہیں۔ اور بستان حکمت از فقیر محمد گویا اپنے متنوع اسالیب کی وجہ سے امیر رکھتی ہیں، مگر سبھی قصے داستان یا حکایت کی ذیل میں آتے ہیں۔ دہلی کالج 1825 میں قائم ہوا، جس کی وجہ سے اردو میں سائنسی اور علمی موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں۔ سائنسی اور علمی موضوعات پر کتابیں لکھنے کا بیڑا جو ہے، بیڑا اٹھانے کا جس نے بیڑا اٹھایا وہ دہلی کالج ہے، جبکہ فورٹ اپنا سر سید کا اگر علی گڑھ کالج آ جائے تو اس نے سائنسی کتب جو ہیں وہ بڑھائیں، جبکہ جو فورٹ ولیم کالج ہے اس نے ادبی کتب جو ہیں ان میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سے استفادے کا دائرہ بہت محدود تھا، اور پھر صحافت یا نصابی سائنسی کتابیں ظاہر ہے کہ ادبی نثر سے علاقے تک رہتی ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان تصنیف و تعلیف کا سلسلہ 1840 کے ارد گرد شروع ہوا، اور سر سید کی پہلی جو تصنیف ہے جامع جم ہے جو 1839 میں مکمل ہوئی۔ 1857 یعنی 10 مئی 1857 کو جب جنگ آزادی ہوتی ہے تک ان کی کئی اہم کتابیں شائع ہو چکی تھیں، لیکن یہ غیر ادبی تھیں۔ 1847 میں آثار و سنادین شائع ہوئی جو آثار قدیمہ کے بارے میں تحقیقی تصنیف بھی ہے، اور 1847 میں لکھنؤ میں یوسف خان کمبل پوش نے اردو کا پہلا سفر نامہ بھی لکھا تھا، جس کا دوسرا نام ہے تاریخ یوسفی۔ اچھا جی، 1857 کے بعد سر سید متفرق موضوعات پر لکھتے رہے، مگر سفر انگلستان کے بعد انہوں نے انگریزی ایسے سے متاثر ہو کر رسالہ تہذیب اور اخلاق 1870 میں مختلف موضوعات پر مضمون نویسی کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ان کے صوفہ نے بھی حصہ لیا، اور اس طرح اردو میں مضمون نویسی کی صنف نے بہت ترقی کی۔ مضمون نویسی کے ساتھ ساتھ سر سید اور ان کے رفقا کے ہاتھوں سوانح عمری کی بنیاد پڑی، اور اس نے ترقی کے بہت سے مدارج طے کیے۔ حال ہی کی حیات سعدی جو اردو میں پہلے سوانح نگاری کی کتاب جیسی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، یادگار غائب 1897 میں، یہ 87 نہیں بلکہ اس کو 97 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 1897 چلو 9 یہ 97، اور حیات غالب 1901 میں جو سر سید کی لائف کے بارے میں سوانح عمری کی صنف میں پیدا ہونے والی پختگی کا اظہار کرتی ہیں۔ اسی کی توسیع شبلی کی تاریخی سوانح عمری ہیں، اور یہیں سے سیرت نگاری نے بڑی ترقی کی۔ سیرت النبی شبلی اور سلیمان ندوی کا کارنامہ ہے۔ سر سید کے رفقا میں نذیر احمد نے اردو نثر میں بہت اضافے کیے، لیکن ناول کی صنف کو باقاعدہ متعارف کرایا، اور اس طرح اردو کا پہلا ناول لکھا میرات العروس 1869 میں، اور مقبول بنانے والے وہی ہیں۔ پھر سرشار، شرر، طبیب رسوا، مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان نظار لکھا۔ پریم چند کے بہت سے 13 ناول ہیں، جن میں اس کا پہلا ناول جو ہے اسرار محبت ہے، اور گودان ان کا سب سے اچھا ناول ہے۔ یہ ناول نگار بھی ہیں، اور زیادہ تر یہ افسانہ نگار کے حوالے سے مشہور ہیں۔ 1880 میں پیدا ہوئے، 1936 میں جب انہوں نے ترقی پسند طریقے کی صدارت کی تو اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی۔ نے اپنے انداز میں ناول کی صنف میں موضوع اور فن کے لحاظ سے کتنے اضافے کیے۔ 20 صدی کے آغاز سے افسانہ نگاری شروع ہوئی، اور دیکھتے دیکھتے مقبولیت میں افسانوی ادب کی دیگر صورتوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ پریم چند اور سجاد جذن کے بعد پہلے افسانے میں رومانوی عناصر آئے۔ عناصر عنصر کی جمع ہے، اور پھر 1931 سے شروع ہونے والی دہائی میں کیا ہوتا ہے جی آگے دیکھتے ہیں۔ افسانے نے سماجی، سیاسی، نفسیاتی اور معاشی مسائل وغیرہ کو موضوع بنانا شروع کیا۔ منٹو، بیدی، غلام عباس، کرشن چندر وغیرہ اس حقیقت پسند افسانے کے سرخیل ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ڈرامہ 19 صدی میں اندر صبا 1847 میں امان لکھنوی نے لکھا، اور واجد علی شاہ نے ساتھ ہی رادھا کین یہ ڈرامہ لکھا، اور آغا اشر کشمیری جو ہیں تھیٹر ڈرامہ کے مقبول ترین ڈرامہ نگار تھے، اور ان میں امتیاز التاج کا انارکلی بھی ادبی طور پر بہت مشہور ہے۔ انارکلی 1922 میں لکھا گیا، اور 1932 میں اس کو ڈرامے کی شکل میں عملی طور پر کر کے دکھایا گیا۔ اچھا، جوش کی یادوں کی برات، جوش مری آبادی کی ایک کتاب ہے، یادوں کی برات۔ جوش کو شہر شباب، شہر اعظم، شہر انقلاب بھی کہتے ہیں۔ قدرت و شہاب کی شہاب نامہ، وہ آپ بیتی احسان دانش کی آپ بیتی جہان دانش، اور ذوالفقار بخاری کی سرگزشت وغیرہ چند نمایاں آپ بیتی ہیں۔ اچھا، اردو کی پہلی آپ میں کہا جائے تو وہ مولانا جعفر تھنیسری کی کالا پانی ہے۔ اچھا، انشائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ اردو کا پہلا انشائی نگار جو ہے وہ میرے خیال میں سر سید کو آ جاتا ہے، اور پاکستان میں پہلا انشائی نگار وہ ڈاکٹر وزیر آ گئے۔
اچھا، مرزا غالب نے 19ویں صدی کے وسط میں مکتوب نگاری کی صنف ادب بنا دیا تھا۔ غالب کے خطوط کو اردو نثر کے ارتقاء میں نمایاں مقام حاصل ہے، اور ان کا پہلا اردو کا خطوط کا مجموعہ عود ہندی ہے، اور دوسرا اردو محلہ ہے، اور فارسی خطوط کا مجموعہ جو ہے 5 آہنگ ہے۔ تو اس طرح یہ باب جو ہے، باب نمبر 3 جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو امید کرتا ہوں اردو ادب کے جو تشنگان ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو آج جو ہے تیسرا باب خواجہ زکریا صاحب کی کتاب کا اصناف ادب کا تنوع جو ہے، جس کو ورائٹی کہتے ہیں، وہ آپ کے میں نے گوشت گوار کر دی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل انشاءاللہ ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے اردو ادب کی طریقوں کی ویڈیوز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ساتھ میں نے جو ہے نا خواجہ زکریا صاحب کی کتاب جو ہے وہ بھی شروع کر لی ہے۔ انشاءاللہ ان کی جو طریقیں رہتی ہیں، اگلی تاریخ جو ہے میں آپ کے لے کر آ رہا ہوں، وہ انجمن پنجاب کی تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آ جائے گی۔ لیکن اس کتاب کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ رہیں گی، اور اردو ادب کی طریقیں ڈاکٹر انور صدیق کی وہ ویڈیوز وہ بھی آپ تک پہنچ رہیں گی۔ تو خدا ہم سب کا حامی نصر و خدا حافظ۔